ایگزسٹنس آف گاڈ، یہ کوئی بھائی دیکھیں ہر چیز کا دیکھیں، اگر ہمیں کوئی مصنوع نظر آئے تو اس کا صانع کا ہونا ضروری ہے، اگر ہمیں کوئی آرٹیفیکٹ نظر آئے تو اس کا بنانے والا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دنیا سب کا سب آرٹیفیکٹ ہے، اس دنیا سب کا دنیا کو دیکھیں، جہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ نقش ہے اللہ تعالیٰ کے کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی حیات کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا۔ یہ میرا انگوٹھا ہے، دیکھو بھائی میں انگوٹھا اپنا دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ میرا انگوٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خود بخود بن گیا، یہ خود بخود کہاں بن جاتا ہے یہ انگوٹھا؟ یہ کئی یہ تو ایک سادہ سی چیز ہے، اس میں ڈیزائن کوئی خاص نہیں ہے نا، یہ ڈیزائن انگوٹھے کا کہ ایک پتھر ہے اس کے ایک چاندی ہے، یہ بہت سادہ سا ڈیزائن ہے۔ اب اس کو آپ جو ہے نا ایک امیبیا سے، ایک اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک پروٹین کے سیل سے، ایک بلڈ سیل سے آپ اس کا قیاس کریں، یہ سیل جو ہے نا اتنا پیچیدہ ایک چیز ہے، بایولوجی جب ہم پڑھتے تھے کسی زمانے میں، انسان نے جو چیزیں بنائی ہیں نا اس میں مثلا کمپیوٹر بہت، اس میں ڈیزائن بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ ابھی موجودہ دور میں جو گاڑیاں نہیں آئی ہیں اس میں ڈیزائن بہت لگتا ہے، اس میں انجینئرنگ بہت ہوتا ہے، کمپیوٹر میں انجینئرنگ بہت ہے۔ آپ کا جو ٹی وی مانیٹر ہے نا یا کمپیوٹر کا مانیٹر ہے اس میں بہت ڈیزائن لگتا ہے، انجینئرنگ لگتا ہے، سالوں کا محنت ہے، دہائیوں کا محنت ہے، ڈیکیڈز آف ورک، بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو سینچریز آف ورک ہے، اس میں کئی سو سال کا محنت ہے کہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جو میں آپ سے بات کروں اسکرین، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں انسانوں نے جن چیزوں کو بنایا اس میں سب سے پیچیدہ چیز آرٹیفیکٹ انسانوں کا مصنوع جو ہے انسانوں کا وہ صنعت میں انڈسٹری میں کیا ہے؟ وہ اسپیس شپ ہے۔ اسپیس شپ جب بنتا ہے نا تو اس میں بہت انجینئرنگ لگتی ہے، اس میں بہت ڈیزائن لگتا ہے۔ اب دیکھیں ایک جو دنیا کا آپ سب سے سادہ ترین جو اس میں سیل آپ کو دنیا میں ملے گا، اس کا اگر آپ قیاس کریں، اس میں جو صرف ڈی این اے باقی چیزوں، اس میں جو جینوم ہے، جو جینز ہے، سیل کو چھوڑیں، اس کا جو جینز وہ لے لیں، اس کا قیاس کریں اسپیس شپ سے، اس زمین آسمان کوئی قیاس ہی نہیں ہے، قیاس ہی نہیں ہے۔ ایسے جیسے میں اس انگوٹھے کا اگر آپ قیاس کریں نا، یہ انگوٹھا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا اسپیس شپ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ لازمی بات ہے انگوٹھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ پینسل ہے میرے ہاتھ میں، یہ پینسل زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا ایک کروز مسل زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ یہ تو اس میں قیاس ہے۔ اسی طرح یعنی کہ قیاس بنتا ہی نہیں ہے، جو سادہ ترین جینوم میں لیونگ تھنگز میں ہے، اور اس کا قیاس کریں آپ اسپیس شپ سے۔ اب اسپیس شپ بن سکتا ہے بائی اٹ سیلف؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہر طرف دیکھیں میرے بھائی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی، ہر طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں، آپ موضوع سے نکل رہے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ کہ اگر اتنی سمپل سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی ہے، جو اتنا کائنات کو بنانے والا اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہوگا، وہ خود بخود کیسے بن گئے؟ کیا ان کو کسی کنسنسس سے بن گئے؟ تو یہی بات ہے نا، دیکھیں ہاں، تو عرض یہ ہے کہ ہر مصنوع، ہم نے نہیں کہا کہ ہر چیز کو صانع کی ضرورت ہے، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہر چیز کو صانع کی ضرورت ہے، نہیں، وہ چیز جس کے لیے صانع کی ضرورت ہے اس کو صانع چاہیے، اس کو صانع کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی صانع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم میں ڈیزائن ہے، دیکھیں ہم مختلف اجزاء سے بنے، اللہ تعالیٰ میں کوئی ترکیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز مرکب ہے تو وہ اللہ نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہو سکتا، جسمانی نہیں ہو سکتا، اس کے اعضاء نہیں ہو سکتا، اس کا ہاتھ پیر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بسیط ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ داخلی عضو ہے، نہ عقل میں اس کے اجزاء آتے ہیں، نہ اس کے عضو ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، اجزاء خارجی ہیں، نہ اجزاء عقلی ہیں، تو اس میں کسی قسم کا ڈیزائن نہیں۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ خالق الزمین السماوات والارضین، صرف اس کی ہستی کو ہم وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے محدود، جس پہ احاطہ ہو سکتا ہے علم کا کہ یہ کیا چیز ہے، بلکہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان پہ علم کا احاطہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح ہے نہیں، صرف ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا جان سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے یہ صفات ہیں۔ صفات یہ ہے کہ وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ قدیر ہے، وہ اس میں نطق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صفات ہیں، اور یہ صفات اس میں نہیں ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ متجزی نہیں ہے، وہ کسی محل کو گھیرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم اتنا جانتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی ذات کے متعلق وہ کیا ہے وہ کوئی بتا نہیں سکتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں،
نہ امیر المومنین علی علیہ السلام جانتے, کوئی نہیں جانتا. اللہ کی ذات کے متعلق وہ کیا ہے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی اس وادی کی طرف نہ جانا, اس کے متعلق سوچنا بھی حرام ہے, کیونکہ انسان جو ہی سوچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, کیونکہ نہیں پہنچے گا, نہیں, صرف حیرانیت, سرگردانی آپ کو ملے گی, اس آپ کے ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو ابھی جو ایتھیسٹ ہمارے ایتھیسٹ جو ابھی ان کا پرابلم یہی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فرض کرتے ہیں ایک چیز کی طرح نا, جو میں اور آپ ہیں, یا کوئی حیوان ہے, ہاتھی ہے, دنیا ہے, اس طرح کی چیز فرض کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا چیز ہمیں نہیں ملا, تو لازمی بات ہے ایسا خدا ہے ہی نہیں جو آپ کو اس طرح مل جائے. ایتھیسٹ جس خدا کو نفی کرتے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس طرح کا خدا نہیں ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک تصور ہے جیسے میں اور آپ ہوں نا, کہ اب میں اور آپ ہیں, محدود اشیاء ہیں, مثلا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اللہ بھی اسی طرح کوئی چیز ہوگی آسمان میں, داڑھی ہے بھائی, وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے, بادشاہ ہے, سر پہ تاج ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, ملائکہ کیا افواج ادھر ادھر پھر رہے ہیں, تخت پہ بیٹھا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر جاتا ہے, نیچے جاتا ہے, وہ اس آسمانی مخلوق, وہ تو پھر وہ اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں وہ کون ہے, وہ کیا چیز ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کیا پہنتا ہے, وہ تو کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق کہاں ہے. ایسا یہ جب یہ تصور ہو گیا نا رب کا, تو اس کے متعلق یہ سب چیزیں آ جائیں. پھر وہ رب ہی نہیں ہے, وہ اللہ, وہ تصور ہی غلط ہے. ایسا چیز وہ اللہ نہیں ہو سکتا, ایسا چیز وہ مخلوق ہے میرے بھائی.